السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں ہالنگ، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کی ایپیسوڈ 55 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں اکثر کلاسز ختم ہو چکی تھی، اس لیے طلباء و طالبات کا جم غفیر گیٹ سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ پارکنگ میں حسب معمول بے حد رش تھا اور سب اپنے اپنے بیگز اٹھائے اپنی مطلوبہ سواری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسکارف، اسکرٹ، باجو کرنگ، مغربی لباس، غرض ہر طرح کا لباس پہنے لڑکیاں باہر آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں ایک پھولدار اسکارف والی لڑکی بیگ کندھے پہ ڈالے موبائل کے بٹن دباتی سڑک کراس کرنے لگی تو عقب سے آواز آئی، فاطمہ! وہ چونک کے گھومی، پھر اس نے نوجوان کو وہاں کھڑے دیکھ کر تعجب سے ابرو اکٹھے ہوئے۔ ایڈم، تم ادھر؟ وہ حیران رہ گئی۔ دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے دیکھا، وہ واقعی ایڈم ہی تھا۔ چھوٹے بالوں، نکھری رنگت والا ایڈم، سیاہ پینٹ پہ سفید ٹی شرٹ پہنے سنجیدہ لگ رہا تھا۔ فاطمہ، بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، ادھر آ جاؤ، فاطمہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ دونوں فٹ پاتھ پہ چلتے بس اسٹینڈ تک آئے، جہاں چھپر تلے بینچ رکھا تھا۔ فاطمہ قدرے تکلف سے ادھر بیٹھی، درمیان میں کتابیں اور بیگ رکھا اور ہاتھ سے کتابوں کی اس طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کے متان سے بیٹھ گیا۔ تم خیریت سے آئے ہو؟ پھر جیسے یاد آیا، تمہارا تحفہ مل گیا تھا مجھے، شکریہ اس کے لیے۔ ایڈم بن محمد نے گہری سانس لی۔ 4 ماہ پہلے بھیجا گیا تحفہ اسے یاد بھی نہ تھا، بلکہ 1 ہفتہ قبل بھیجا گیا تحفہ دل ہی دل میں اپنی تصحیح کی، جس کے لیے اس نے اسرا اور تالیہ دونوں سے مشورہ مانگا تھا۔ تب اس کے مسئلے محدود تھے اور اب تو زمانہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ وقت اور احساسات دونوں ہی گمشتہ سے لگتے تھے، پرانے اور فراموش کردہ۔ فاطمہ، میں ہماری شادی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنو ایڈم، وہ بات کاٹ کے بولی تو ایڈم نے دیکھا پھولدار اسکارف کے حالے میں مقید اس کے چہرے پہ خفگی تھی۔ وہ خوش شکل اور صاف رنگت والی پر اعتماد مگر سنجیدہ سی لڑکی تھی اور اس وقت وہ تکلف سے بیٹھی نظر آتی تھی۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ ارینج طریقے سے ہوا تھا جب تم فوج میں تھے۔ میں کتنے عرصے سے تمہارے نام پہ بیٹھی ہوں۔ تم نے فوج چھوڑ دی، پھر تمہیں کوئی نوکری نہیں ملی، وان فاتح کی نوکری بھی تم سے مستقل نہ ہو سکی، وہ تو صرف چند دن کی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اب تم بتاؤ میرے والدین کیسے تمہارے ساتھ میری شادی کر دیں؟ ایڈم، جب تک ان کو کوئی فنانشل سیکورٹی نہیں ملے گی وہ شادی نہیں کریں گے۔ اب خالہ بتا رہی تھی کہ تم ایک دم سے لکھنے لکھانے کی طرف چلے گئے ہو۔ ایڈم، یہ کیا ہے؟ ایڈم کے رخسار گلابی ہوئے۔ یہ ایبو بنا وہ الگ بات ہے فاطمہ، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ انکل اگر مجھے تھوڑا وقت دے دیں، بس چند ماہ، تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ بس وہ یہ 2 ہفتے کے اندر اندر اسٹیبلش ہونے کی شرط چھوڑ دے۔ تم خود بتاؤ فاطمہ، 2 ہفتے کے اندر میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں؟ وہ روحانسا ہوا۔ تو چند ماہ میں کیسے ہوگے؟ ایڈم چپ ہوا، تھوک نگلا۔ مجھے امید ہے کسی طرف سے، بس یہ سمجھو بہت جلد میرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ خزانہ نکالنے کے بعد بیچنے میں بھی وقت لگنا تھا، بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے۔ وہ طنز سے بولی، اس طرح اچانک سے کیا تمہارے باغیچے سے تیل کا کنواں نکلے گا یا سین میں دفن خزانہ ملے گا؟ بس زور سے ہارن بجاتی سائڈ سے گزری اور ایڈم بھی اندر تک ہل گیا، نظریں چرا لیں۔ بالفرض میرے گھر کی زمین سے خزانہ نکل آئے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ نکل بھی آئے تو کون سا تمہارا ہوگا؟ وہ سر جھٹک کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایڈم، تم کوئی اچھی نوکری ڈھونڈو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقین رکھو بابا یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں پہلے ہی ماما بابا کی پریشانی دیکھ کے ڈسٹرب ہوں۔ فاطمہ، وہ ملتجی انداز میں کھڑا ہوا۔ پلیز تم میرا یقین رکھو، میں محنت کروں گا اور کوشش بھی۔ اور یکدم وہ ٹھہر اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ اطراف سے گاڑیاں ہارن بجاتی زن سے گزر رہی تھیں، مگر ایڈم بن محمد بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے؟ ایڈم، نہیں، اس سے پہلے تم نے کہا خزانہ نکل بھی آیا تو میرا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، 557 سال قبل، قدیم خواب سے۔ کیوں نہیں ہوگا وہ میرا؟ وہ تو مہربانی میں کہہ گئی، یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور بینچ سے اپنی قانون کی موٹی سیاہ کتابیں اٹھائیں۔ ایڈم ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے چیزیں سمیٹ کے اس کو دیکھا تو اسی طرح حیران اور گمسم سا کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں نہیں معلوم ایڈم؟ اور ایڈم بن محمد کے سارے خواب کسی ایسے ہیرے کی طرح چکنا چور ہوئے جس کو آسمان سے زمین پہ پھینکا جائے اور اس کی چمکتی کرچیاں دور دور تک پھیل جائیں۔ عالم کے بنگلے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ پورچ کی بتی آج پھر بجھی تھی۔ داتن اندر آئی تو پہلے پورچ روشن کیا، پھر لاؤنج کی بتیاں جلائیں۔ تالیہ وہاں نہیں تھی۔ تہہ خانے کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ داتن نے گروسری کے تھیلے وہیں رکھے اور برہمی سے ماتھے پہ بل ڈالے زینوں کی طرف آئی۔ تم نے لاپرواہی کی حد کر دی، دروازہ کھول کے بیٹھی ہو، اتنا قیمتی سامان رکھا ہے یہاں۔ اور داتن اپنے زینے دھپ دھپ کرتی نیچے آئی اور اس پہ چڑھ دوڑی جو فرش پہ اکڑوں بیٹھی تھی اور اگلی لمحے وہ ٹھٹکی۔
بے یقینی سے گردن چاروں طرف موڑے۔ وہاں بنے سیف کے مختلف دروازے کھلے تھے اور وہ اندر سے خالی تھے۔ پینٹنگز کے کارٹن بھی غائب تھے اور خالی ڈبے اور کھڑکی کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ داتن پدوکا نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور وہ خوف تھا۔ تالیہ، داتن نے سر سے پیر تک دیکھا۔ اسے پھر فکر ہوئی، تمہیں کیا ہوا؟ یہ سب کہاں گیا ہے؟ اگر اب میں سوچوں تو وہ خوف تھا بچپن میں۔ وہ اس کو دیکھتی اپنی روح میں کہہ رہی تھی۔ شاید داتن کے چہرے کی لکیروں میں اپنی زندگی کی فلم چلتی دیکھ رہی تھی، اور وہ لالچ بھی تھا اور جبر بھی۔ کون سا جذبہ پہلے آیا مجھے نہیں یاد، لیکن جب یتیم خانے اور بعد میں میرے فوسٹر پیرنٹس کے گھر مجھے جبر سے دبایا جاتا، خواہشات کو پورا کرنے سے روکا جاتا، تو میں چوری کرنے پہ مجبور ہوتی۔ پھر وہ عادت بن گئی، چرا لینا اور پوچھے جانے پہ جھوٹ بول دینا۔ لیکن اب اگر سوچوں تو حاوی ترین جذبہ خوف ہوتا تھا۔ تالیہ، تم ٹھیک ہو؟ داتن اس سے لمحے بھر کے لیے بھی نظریں ہٹائے بغیر کرسی کھینچی، قریب آئی اور بیٹھی۔ میں ہمیشہ خوفزدہ رہی ہوں، یہ ڈر کہ میری بات سنی نہیں جائے گی یا مجھے ڈانٹ کے خاموش کرا دیا جائے گا، مجھ سے جھوٹ بلواتا رہا۔ اور جب ڈر ختم ہو گیا تو یہ انسیکیورٹی پیدا ہو گئی کہ اگر میں من گھڑت باتیں نہیں کہوں گی تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، لوگ مجھے میرے سچ کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ خوف کے زیر اثر رہی ہوں داتن، میں کبھی بہادری سے اپنے اصل کا سامنا نہیں کر سکی۔ الجھی بکھری سنہری لٹیں اس کے گالوں پہ جھول رہی تھی اور وہ دیوار کو دیکھتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ لیکن پھر میں ایسے انسان سے ملی جس نے مجھے سکھایا کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اس کی سچائی اور ایمانت داری ہوتی ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی نظروں میں باعزت ہوتے ہیں، اپنے قول کے پکے ہوتے ہیں، ان کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں، صرف وہی ہوتے ہیں بہادر۔ اور میں نے سوچا کہ میں بھی ایسی بننا چاہتی ہوں۔ تالیہ، داتن اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ پہلے اپنے سارے جھوٹوں کی سزا ملنا تھی، پہلے کفارے ادا ہونے تھے۔ میرے ساتھ زندگی نے ہی جھوٹ بول دیا۔ داتن اس کی گمسم آنکھیں پانی سے چمکی۔ مجھے کچھ اور دکھا کے کچھ اور عطا کر دیا، مجھے اتنا ناقابل اعتبار بنا دیا کہ اگر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہوں تو بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تالیہ، کیا ہوا ہے؟ مگر اب نہیں داتن، اس نے آنکھیں پوروں سے رگڑیں۔ اب میں اس خوف کے ساتھ نہیں جیوں گی، اب میں بھی ایڈم کی طرح سچ بولنا چاہتی ہوں اور وان فاتح کی طرح اپنے قول کو سچا بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سے قانون توڑے ہیں، اب مزید نہیں توڑوں گی۔ یہ سب اطراف میں نظر دوڑائی، یہ سب میرا نہیں تھا، یہ سب دوسرے لوگوں اور میوزیمز کا تھا۔ میں نے ایک ایک چیز واپس کر دی، جسے چرانا آتا ہے ویسے ہی گمنام طریقے سے لٹانا بھی آتا ہے۔ داتن نے دہل کے پھر سے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ تالیہ، نہ کرو وہ سب، اور جو کچھ میں خرچ کر چکی ہوں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ایمانداری کے باعث اللہ تعالیٰ اور پھر وہ لوگ جن سے میں نے وہ چیزیں چرائی تھیں مجھے معاف کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا تالیہ؟ تم کہاں سے کھاؤ گی، کیا کماؤ گی؟ داتن نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور بال پیچھے کان کے اڑ سے۔ میں نے جاب ڈھونڈ لی ہے اور میرے پاس بہت سا زیور بھی ہے جو واقعی میرا ہے، اور پھر مجھے ایک اور جگہ سے بھی امید ہے۔ اس کے ذہن میں سن باؤ کا سین گھما۔ ہاں، مجھے بھی ابھی بہت سارا پیسہ حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن اب میں صرف اس پیسے کو قبول کروں گی جو واقعی میرا ہوگا۔ پھر انام آنکھوں سے مسکرائی تو داتن نے دیکھا اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ رہی تم تو میں تمہیں یہ کام چھوڑنے پر مجبور نہیں کروں گی، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، میں اور تم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ داتن نے ملال سے اس خالی سے کیمرے کو دیکھا۔ ایسا کیا ہوا ہے 4 دن میں جو تم اتنی بدل گئی ہو تالیہ؟ مجھے وان فاتح سے محبت ہو گئی۔ داتن زخمی سا وہ مسکرائی اور کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن سانس روکے سے دیکھے گئی، پھر کہنے کی کوشش کی، 80% لوگوں کو ہر 6 ماہ بعد نیا کرش ہو جاتا ہے اور 2-4 ماہ بعد میں اتر بھی جاتا ہے، مگر تم نہیں سمجھو گی داتن، وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر ایڑیوں پہ گول گول گھوم گئی۔ خالی کمرہ بہت کھلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ سب واپس کر دیا، پھر بھی میرا دل ہلکا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے سوچا تھا۔ تبھی موبائل بجا تو تالیہ نے اسے نکال کے دیکھا۔ کیا مل سکتے ہیں؟ ایڈم کا پیغام وہاں جگمگا رہا تھا۔ ایڈم ریستوران کی آخری میز پہ بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تالیہ جیسے دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حشاش بشاش اور تازہ دم لگتی تھی، سادہ باجوک رنگ پہنے، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سر پہ ترچھی ہیٹ جمائے، مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی، کرسی سنبھالی، پھر کوہنیاں میز پہ رکھی اور پھر چمکتی آنکھوں میں شرارت بھرے اسے دیکھا۔ میں نے سارا ادھار شدہ مال اصل مالکوں کو واپس کر دیا ہے، فاتحانہ انداز میں بولی تو ایڈم پھیکا سا مسکرایا۔ گڈ، صرف گڈ؟ ارے اس پہ تو تمہیں اپنی شہزادی کی شان میں ایک قصیدہ لکھنا چاہیے تھا۔ تالیہ، وہ دھیما سا بولا، چہرہ بجھا سا لگتا تھا، اداس نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ سن باؤ کا خزانہ، ہاں وہی بتانے لگی تھی۔ وہ جوش سے آگے کو جھکی۔ فاتح صاحب نے گھر میرے حوالے کر دیا ہے، کل صبح ہم ملاقہ جائیں گے۔ میں نے کھدائی کا سامان خرید لیا ہے، ہمیں احتیاط سے کھدائی کرنی ہے تاکہ خزانہ نکال کے ہم کوئی نشان چھوڑے بغیر صحن کو برابر کر دیں۔ اور
جی تالیہ، وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک دم سے جیسے سارے شہر میں سناٹا چھا گیا۔ تالیہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا اسے واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ وہ خزانہ ہم نہیں لے سکتے۔ تالیہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ لوگ اپنی اپنی میزوں پہ کھانے پینے میں مگن تھے، کوئی اس طرف متوجہ نہ تھا۔ کیوں؟ وہ ہمارا ہے، ہم نے دبایا ہے، مگر 6 صدیوں تک اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی، زمین نے کی ہے۔ اسے امانت کی طرح اپنے اندر ہم نے نہیں، زمین نے چھپایا۔ تو یہ کہ زمین سرکار کی ہوتی ہے۔ وہ بالکل سن رہ گئی۔ ساکت مجسم ارد گرد پھرتے لوگوں کے ہجوم میں بھی اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ٹرو ایکٹ کے تحت ملائیشیا کی زمین سے کوئی بھی چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈنے پہ شہری کا فرض ہے کہ وہ اسے حکومت کے حوالے کر دے، کیونکہ زمین میں چھپے خزانے سرکار کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی اطلاع حکومت کو نہیں دیں گے تو ہم مجرم ہوں گے اور پولیس ہمیں گرفتار کر سکتی ہے، اور خزانہ چھپانے پہ بھاری جرمانہ اور قید کی سزا ہے۔ وہ خزانہ، وہ ایک دم غرائی، پھر آواز مدم کی، وہ خزانہ ہمارا ہے، جائز اور حلال، اور حکومت کا نہیں ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں ہمارا ہو سکتا تھا اگر اس پہ 50 سال سے کم عرصہ گزرا ہو، یا اس کو ہمارے آباء و اجداد نے دفنایا ہو اور ہم اس پہ کلیم کر سکیں، مگر ہم کلیم ثابت نہیں کر سکتے۔ قانوناً وہ ہمارا نہیں ہے۔ میری بات کان کھول کے سنو ایڈم، وہ میز پہ زور سے ہاتھ مار کے بولی۔ میں نے سارا لوٹا مال واپس کر دیا کیونکہ وہ میرا نہیں تھا۔ میں نے پھر سے زندگی شروع کی، جاب ڈھونڈی، ایک نیلامی پہ ان سے جھوٹ بولا تھا تو وہ ناراض ہو گئے تھے، اس نیلامی پہ ان سے سچ بولا، اب میں اس زمین کو سونپی، اپنی امانت واپس لینے آئی، تو تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ غلط، میں نہیں مانتی ایسے قانون کو۔ تم اور مجھے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ خزانہ ہمارا ہے اور جائز ہے، تو ہم کس طرح اس کو چھوڑ دیں؟ مجھے بھی اس کی اتنی ضرورت ہے جتنی آپ کو، لیکن میں قانون نہیں توڑوں گا۔ البتہ میں آپ کو منع نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ آپ خزانہ نکال لیں، بیچ دیں، جو بھی کریں، آپ یہ سب اپنے لیے کریں گی، مگر 1% فیصلہ آپ کو ابھی کرنا ہے۔ کیا آپ واقعی ایماندار بننے جا رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو کیا آپ خود اپنی حدوں، اپنے وعدوں پہ اعتبار کر پائیں گی؟ وہ خزانہ میرا ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں میز پہ جمائے اٹھی، اس کی طرف جھک کے گرائی۔ تمہارے اصول، تمہارے قانون، تم سب جہنم میں جاؤ۔ مجھ سے میری زندگی لے لی گئی، مجھ سے فاتح کو لے لیا گیا، میرا باپ وقت کی چابی نے مجھ سے دور کر دیا، میرا آخری رشتہ تھا وہ بھی مجھ سے چھین گیا۔ غصے سے منہ سے نکلا، میں پہلے ہی اپنی بیشتر دولت دے چکی ہوں، اور اب میں اپنا جائز خزانہ بھی دے دوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا رنگ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ اپنے فیصلوں پہ آزاد ہیں۔ فتویٰ بہت سی چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن جس دین کو میں مانتا ہوں اس میں تقویٰ انسان کو بہت سے غیر ضروری بوجھ سے بچا لیتا ہے۔ میں اپنے ضمیر پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ سادگی مگر اداسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں۔ تالیہ نے ایک غسیلی نظر اس پہ ڈالی، پرس دبوچ کے اٹھایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے دکھی دل کے ساتھ جاتے دیکھا۔ ملال اور درد بہت تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ آدم بن محمد کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، ہر بوجھ سے آزاد تھا۔ اتوار کی صبح اشر محمود کے قلعہ نما گھر کے لان میں ہرن دھوپ سینکتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح خوب بارش ہوئی تھی، سارا لان نہا دھو کے نکھر گیا تھا۔ اب اچانک سے دھوپ نکل آئی تھی تو ہرن گھاس پہ سست سے لیٹ گئے تھے۔ لان کے وسط میں لکڑی کی سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک کینوپی تک جاتی تھیں۔ مخروطی چھت والی کینوپی کے اندر لکڑی کے بینچ آمنے سامنے رکھے تھے۔ اشر ایک بینچ پہ براجمان، پیر کینچی صورت میز پہ رکھے ہوئے تھے، جینز کے اوپر شرٹ پہنے، بالوں کو عام دنوں کے برعکس ماتھے پہ بکھیرے وہ اخبار پھیلائے سامنے بیٹھا تھا۔ ایش! اس نے سینے چڑھنے کی آواز سن لی، پھر بھی اخبار پڑھتا رہا۔ جب اسرا سامنے آ کھڑی ہوئی تو اشر نے اخبار کا کونا موڑا اور سپاٹ سے نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی صبح؟ خیریت؟ انداز سرد تھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ اسرا شدید پریشان نظر آتی تھی۔ اسکرٹ کے اوپر کندھوں کے گرد سادہ شال لپیٹے، وہ میک اپ سے خالی چہرہ لیے، بال باندھے یوں دکھائی دے رہی تھی گویا ابھی نیند سے اٹھ کے آئی ہو۔ فاتح نے کاغذات جمع کروا دیے۔ میں جانتی ہوں اس بات پہ مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس روز گھائل غزال والی مدد کے بدلے میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے عظیم تعاون کے بارے میں سن رکھا ہے کاکا۔ تلخی سے اخبار لپیٹتے ہوئے اس نے اسرا کو دیکھا۔ اب تم فاتح کی طرح باتیں مت کرو، وہ خفگی سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھی، مگر اشر نے بات نہیں سنی۔ اخبار میز پہ ڈالتے ہوئے بولا، اور آپ نے وہ نظم سنی ہے، رنگ آ روز؟ کہتے ہیں کہ وہ نظم یورپ کے عظیم طاعون کے بارے میں لکھی تھی، جب لاکھوں لوگ طاعون سے مر گئے تھے۔ ان کو سرخ دانے نکلتے تھے جو سرخ دائروں کی صورت میں نشان چھوڑ جاتے تھے، اور ہاں، طاعون کے مریض جیب میں پھول اٹھا کے پھرتے تھے تاکہ خوشبو بیماری کو ڈھونک دے اور شفا دے۔ ان کے جسم سیاہ پڑ گئے تھے، اور طاعون کے مریضوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں ان کے گھر جلا دیے جاتے، یعنی آخر میں
وہ آگے ہوا، پھر چبھتی نظروں سے اسرا کو دیکھا۔ آخر میں وہ سب مر جاتے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے نظم پڑھی، رنگ اراؤنڈ دا روزز، سرخ پھول جیسے دائرے کے گرد دائرہ، آ پاکٹ فل آف پوسز، پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ جیب میں ہے، عیش عیش، راکھ راکھ، وی آل فال ڈاؤن، اور ہم سب ڈھاتے چلے گئے۔ اس نے آخری الفاظ اتنے سرد انداز میں ادا کیے کہ اسرا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اشر پلیز میری بات سنو۔ وان فاتح کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ چیئرمین شپ کے لیے کاغذات جمع کرائیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کہہ چکا ہوں یہ سیٹ میری ہے، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں کاکا، ہم سب راکھ کا ڈھیر بن کے ایک ساتھ ڈھہ جائیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی اشر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اس نے آخر میں اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چیئرمین میں بنوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آبنگ سیاست سے کنارہ کش ہو کے انڈورس کریں گے، لیکن کل میں نے سنا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ واہ کاکا واہ! ناگواری بھرے غصے سے کہتا وہ گردن موڑے گھاس کو دیکھنے لگا۔ وہ سخت ناراض لگتا تھا۔ اگر وہ گھائل غزال والا معاملہ نہ ہوتا تو… اسرا بے بسی سے بولی، پھر سر جھٹکا۔ مگر نہیں، وہ تب بھی میری نہ مانتا، اسے اپنی ہی کرنی ہوتی ہے، اور اب تو وہ عجیب سا ہو گیا ہے، بے نیاز سا۔ جب سے وہ ملاقہ سے واپس آیا بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ اشر نے چونک کے اسے دیکھا، پھر تعجب سے ابرو اٹھایا۔ کیا بدلا ہوا لگتا ہے؟ مجھے تو ویسے ہی لگے ہیں، سوائے آنکھ کے زخم کے۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے، تمہیں نہیں معلوم کہ اسے سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ وہ پھٹ پڑی، پھر کن پٹی پہ ہاتھ رکھا۔ اشر میں مزید کوشش نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ تم لوگوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے تھے کہ نیلامی والا مسئلہ آ گیا۔ میرے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تم نے پتہ کروایا؟ کروا دوں گا میں، میرے اپنے کام پھنسے پڑے ہیں ابھی۔ اس نے بیزاری سے چہرہ دوبارہ موڑ لیا۔ اسرا نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ فاتح نے کاغذات نامزدگی کیا جمع کروائے؟ تم نے تو نظریں ہی پھیرنی ہیں، تم بھول گئے ہو میں نے تمہارے لیے اس کی فائل تک چرائی۔ اب اور کیا کروں میں؟ کاکا میرے سر میں درد ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکھائی سے کہہ کے اٹھا، میز پہ رکھا موبائل اٹھایا، لکڑی کے زینے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے چٹکنے کی آواز سنائی دیتی۔ اسرا بے بسی بھرے غصے سے کھڑی ہوئی۔ میں کیا کروں مزید عیش، میں تھک گئی ہوں۔ اشر جواب دیے بنا لان میں اترا اور آگے چلتا گیا۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور چہرے پہ برہمی تھی۔ اس نے نیلامی کے اسکینڈل کی تیاری کب سے کر رکھی تھی۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اگر اسکینڈل نہ بن سکا تو اسرا سے کیا رویہ رکھے گا۔ اس بارے میں اس کے ذہن میں کوئی اسکرپٹ تیار نہ تھا۔ فی الوقت وہ اسرا اور فاتح کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالم کے بنگلے کو بھی بارش نے دھو ڈالا تھا۔ کھڑکیوں پہ قطرے جم گئے تھے، مگر دھوپ نکلی تو وہ سوکھتے گئے۔ دفتن تالیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ زمین پہ بیٹھی تھی، شیشے سے چہرہ ٹکا رکھا تھا اور نظریں باہر جمی تھی۔ رات والے سلیپنگ سوٹ پہ ملبوس وہ ویران ویران سے لگ رہی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا اور داتن سنجیدہ چہرہ بنائے اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جو اس نے تالیہ کے قدموں کے پاس رکھی اور پھر اپنا بھاری بھرکم سراپا سنبھالتی بیڈ کے کنارے پر جا بیٹھی۔ اب وہ تالیہ سے 2 فٹ کے فاصلے پہ تھی۔ اگر اپنے سارے مال کو گنوانا تمہیں اتنا تکلیف دے رہا ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تھکی تھکی سی تالیہ کا پسمردہ چہرہ دیکھا جو گال شیشے سے ٹکائے باہر جھانک رہی تھی۔ میں 2 دنیاؤں کے درمیان پھنس گئی ہوں داتن۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ تالیہ، ہم اچھے دوست ہمیشہ رہے ہیں، مگر اب تم راستہ بدلنا چاہتی ہو۔ تمہیں نئے دوست مل گئے ہیں اور اب تم پرانے دوست گناہگار اور بھٹکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پرانے دوست برے صحیح اور نئے بہت اچھے صحیح، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پرانے دوستوں سے اب دل کی بات نہ کہہ سکو۔ تالیہ نے نظریں موڑی تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پرانے دوستوں جیسی میں رہنا نہیں چاہتی، مگر نئے دوست اخلاق و کردار میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان تک میں پہنچ نہیں سکتی۔ میں کیا کروں داتن؟ تم میرے جیسی کبھی نہیں تھی۔ میں تنگو کامل کی بیوی کے سارے زیور چرانا چاہتی تھی، مگر تم نے کہا کہ اس کا تاج چھوڑ دوں، وہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ تم دھوکہ دہی جھوٹ کی اس دنیا میں بھی دل دکھانے سے ڈرتی تھی۔ تم تلخ اور زہر کن نہیں تھیں، ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھیں، مگر میں ان جیسی بننا چاہتی ہوں۔ اس کی نگاہ محل پہ تھی جو اونچی پہاڑی پہ بنا تھا اور اس تک جانے کے لیے کوئی سڑک نہ تھی۔ تم کردار اور اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچ کر بھی ان جیسی نہیں بن سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کی طرح نہیں بن سکتا۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے تمہاری طرح 2 زندگیوں کے ذائقے نہیں چکھے۔ وہ سچے ہیں، اس لیے انہیں جھوٹوں سے لڑنا نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے ہیں، اس لیے انہیں ٹیڑھا راستہ اتنا آسانی سے دکھائی نہیں دیتے۔ تمہیں دکھائی دیں گے، ہمیشہ دکھائی دیں گے۔ تم سچی بننا چاہتی ہو، شوق سے بنو، لیکن تم ان سے ہمیشہ مختلف رہو گی۔ تالیہ نے دھیرے سے سر اسبات میں سر ہلایا۔ اور یہ میرا اصل ہے جس کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ ہاں، تم نے اتنے ٹیڑھ پن اختیار کیے ہیں کہ اب تم انسانوں کے وہ سارے ٹیڑھ دیکھ سکتی ہو جو تمہارے نئے دوست نہیں دیکھ سکتے۔ تم سچ جھوٹ کی پہچان ان سے بہتر کر سکتی ہو کیونکہ تم ان سب سے گزر چکی ہو۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ داتن چلی گئی اور کمرے میں کافی دیر خاموشی پھیلی رہی۔ تو اس نے فرش میں رکھا سیاہ موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا، پھر اسپیکر آن کر کے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور گال گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ کیسے ہو عالم؟
چند گھنٹیوں بعد وان فاتح کی آواز سنائی دی۔ اس کا سانس اتل پتل لگتا تھا، جیسے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ یقیناً وہ صبح کی جاگنگ کر رہا تھا۔ فاتح صاحب، آپ کے کام ابھی تک نہیں ہو سکے؟ مگر میں نے پوچھا، کیسے ہو تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سن باؤ کا غلام مجسمہ بناتی شہزادی سے ایسے ہی نرمی سے مخاطب ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ میرا خیال تھا تم اکثر مسئلے خود حل کر لیتے ہو۔ خیر پوچھو۔ وہ تیز تنفس کے درمیان بولا، رفتار آہستہ کر دی۔ آپ لیجسلیٹر ہیں، قانون بناتے ہیں، خود بھی وکیل رہے، مجھے بتائیں یہ ٹریئر ٹریول ایکٹ کیا ہے؟ خزانہ ڈھونڈنے والوں کے فرائض۔ رائٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ملائیشیا میں کوئی مدفن خزانہ ملے تو آپ کو فوراً اس شہر کے ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دینی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اطلاع دینے کی بجائے وہ خزانہ خود رکھنا چاہے تو یہ جرم ہے۔ لیکن اگر خزانہ اس کے آباء و اجداد کا ہو یا اس نے خود دبایا ہو تو یہ جرم کیسے ہو؟ 50 سال گزر جانے کے بعد مدفن چیزیں سرکار کی ملکیت بن جاتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ اس نے خزانہ خود دبایا تھا یا واقعی اس کے آباء و اجداد کا ہے تو وہ اسے مل سکتا ہے۔ ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہمیں خود معلوم ہو کہ ہم سچے ہیں، کیا تب بھی ہم وہ خزانہ خود نہیں رکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہوں کہ ہم سچے ہیں، تب بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہ سب معلوم ہوتا ہے، مگر وہی ہمیں کہتا ہے کہ لا آف دی لینڈ کی پاسداری کرنی ہے اور ملک کا قانون ثبوت مانگتا ہے۔ فاتح صاحب، اس نے آنکھیں رگڑی، اگر انسان ایک راستے سے تائب ہونے کا عہد کر لے مگر پھر ایک موقع آئے، ایک ٹمپلیٹیشن سامنے ہو، تو کیا وہ آخری مرتبہ اس کو چکھ سکتا ہے؟ بس یا یہ آخری ہو، اس کے بعد وہ عہد کرے کہ وہ ہر رغبت سے اجتناب کرے گا، اور اگر وہ امتحان آخری امتحان ہوا، اگر اس کے بعد امتحان ہی نہ ہونا ہو اور اسی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جانا ہو، تب کھڑکیوں کے پہ ایک دم سے بوندیں برسنے لگیں۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ تالیہ بے اختیار چہرہ شیشے سے دور کیا۔ توبہ کا وقت تو موت تک کا ہوتا ہے فاتح صاحب، دیکھو عالم، کچھ امتحانات میں سپلی آ جاتی ہے اور کچھ کو فیل کرنے کی صورت میں کالج میں سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن کچھ امتحانات انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک نئے طرز اور زندگی میں داخلے کا امتحان۔ ان کو فیل تو کیا تو آپ داخل ہی نہیں ہوں گے، بعد میں توبہ کر بھی لیں تو کس نے گارنٹی دی کہ توبہ قبول بھی ہوگی؟ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سامنے ہو تو اسے کیسے چھوڑا جائے؟ فاتح صاحب، اتنا بڑا دل کوئی کہاں سے لائے؟ دیکھو عالم، جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے۔ ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے گا تو دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھو نا۔ وہ اب تیز تیز چلتے اسے سمجھا رہا تھا۔ تالی سے مزید کچھ نہ کہا، اس کے آنسو زار و قطار بہنے لگے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس نے کال کاٹ دی، فون پرے ڈال دیا۔ سارے فیصلے اس برستی بارش نے کروا دیے تھے۔ وہ عالم سے فون پہ بات کرتے ہوئے سڑک پہ تیز تیز چل رہا تھا جب بارش شروع ہو گئی۔ ٹریک سوٹ میں بلبوس کانوں پہ ہینڈ فری لگائے اس نے چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا، پھر قدم تیز کر دیے۔ قریب میں بس اسٹینڈ کا ایک چھپر بنا تھا۔ فاتح نے بات جاری رکھتے ہوئے جیب سے پانی کی ننھی سی بوتل نکالی اور شیڈ کی طرف آ گیا۔ عالم نے ایک دم کال کاٹ دی تو اس نے برا مانے بغیر ہینڈ فری کانوں سے ہٹائے اور بینچ پہ آ بیٹھا، پھر بوتل لبوں سے لگائی، موبائل کھول کے دیکھنے لگا۔ گیلے بالوں کپڑوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اب ایک بھرپور چھٹی انجوائے کرتا نظر آ رہا تھا۔ فاتح صاحب، وان فاتح، آوازوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ رپورٹرز نے اسے ڈھونڈ لیا۔ اس نے بس مسکرا کے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ تو مکھیوں کی طرح اس کی اطراف میں جھپٹے۔ پل بھر سامنے 5-6 افراد جمع ہو گئے تھے۔ ایک دو نے چھتریاں تان کے باقی سب کو بھی بارش سے بچا لیا۔ کچھ چھپر تلے بھی آ گئے تھے۔ آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں؟ کیا آپ خود کو بی این کا اگلا چیئرمین بنتے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے استعفے کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ کسی نے مائک اس کے چہرے کی طرف کیے سوال جھاڑا۔ وہ مسکرا کے پیچھے ہوا، ایک بازو بینچ کی پشت پہ پھیلایا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ وان فاتح استعفیٰ نہیں دے رہا، نہ دے گا۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور بالکل لڑ رہا ہوں۔ مگر کچھ عرصے پہلے تک لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو آپ جواب گول کر جاتے تھے۔ اب آپ بہت دھڑلے سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ کیا تب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے مخالفوں کے پاس الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا؟ دیکھیں، الیکشن لڑنا تو میں اس دن چھوڑوں گا جس دن آپ کو اطلاع ملے گی کہ بعد نماز عصر وان فاتح کا جنازہ ہے، ورنہ اس زندگی میں سیاست میں ایک دفعہ اتر جانے والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بارش میں کھڑے رپورٹرز کا کہکہ گونجا۔ مگر فاتح صاحب، جب سے آپ کی دکانیں جلی تھی اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبی تھی، عام تاثر یہ بن گیا تھا کہ آپ کے پاس الیکشن لڑنے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے مالی حالات کیسے ہیں؟ اب صوفیہ رحمان کی طرح میرے باپ نے بھی کرپشن کر کے لامحدود دولت اکٹھی کی ہوتی تو میرے مالی حالات کو اس آگ سے فرق نہ پڑتا، مگر خیر میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں۔
فاتح صاحب یہ بتائیے، دوسرے رپورٹرز نے سانس لیے بغیر پوچھا۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ کل اشر محمود بھی چیئرمین شپ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرانے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فاتح نے جیب سے ہینڈز فری نکالے اور ان کی گرہ کھولتا اٹھا۔ کاغذات جمع کروانا ہر ایک کا حق ہے، اور پھر الیکشن سے پہلے بہت سے کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں۔ ہینڈ فری کانوں میں ڈالتا ہوا فٹ پاتھ پہ آگے بڑھا تو رپورٹرز اپنے مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشر صاحب صرف کورنگ امیدوار ہیں اور وہ بعد میں کاغذات واپس لے لیں گے؟ ایک لڑکے نے بلند آواز میں پوچھا۔ کورنگ امیدوار دراصل امیدوار کا حامی ہوتا ہے اور اس لیے کاغذات جمع کرواتا ہے تاکہ اگر اصل امیدوار کا کاغذات مسترد ہو جائیں تو اس کا گروپ اس کو کھڑا کر سکے۔ مستردی کے فیصلے کے آنے تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی جاگنگ مکمل کر لوں، کیونکہ میرے سامنے ایک لمبا دن ہے۔ اس نے جواب دیے بغیر فون جیب میں ڈالا اور ہینڈز فری آخری کانوں میں پکے کرتے ہوئے قدم تیز کر دی۔ صحافی مزید سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگے، مگر وہ جلد ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہلکا ہلکا سا بھاگتا آگے نکل گیا۔ ایسے میں اس کے ذہن میں ایک خیال گردش کرنے لگا تھا۔ معلوم نہیں عالم نامی اس انویسٹیگیٹر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ بار بار ذہن بھٹکے اس کی طرف جا رہا تھا۔ ایڈم کے چھوٹے سے گھر کا باغیچہ اتوار کی صبح پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مرغی گھاس پہ چونچ مار رہی تھی اور چوزے چوں چوں کرتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دیوار پہ لوہے کی تار لگی تھی جس کے باعث بلی اب وہاں دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایڈم کی ماں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ڈش میں میدا لیے پیڑے بنا رہی تھی۔ بارش ختم ہونے میں گھنٹہ بھر ہونے کو آیا اور موسم خوشگوار تھا۔ گیٹ کی بیل بجی تو ماں نے چونک کے سر اٹھایا۔ پیڑے بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ سامنے لگے چھوٹے سے جنگلے نما گیٹ کے پار کھڑی لڑکی صاف دکھائی دیتی تھی، پاؤں کو چھوتا سرخ فراق پہنے، کوہنی پہ بیگ ڈالے، سر پہ ترچھا سفید ہیٹ رکھے وہ سنہرے بالوں والی لڑکی شناسا تھی۔ سلام۔ سر کو خم دے کے سلام کیا تو ایبرو ڈش رکھ کے آٹے سے لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ اٹھی۔ وہ رکی۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بھول سا رہی تھی، مگر وہ جلدی سے آگے آئی، مسکرا کے دروازہ کھولا۔ میں ایڈم سے ملنے آئی ہوں، وہ ہچکچا کے بولی، ساتھ ہی نظروں سے باغیچے کا جائزہ لیا۔ گھاس کے اختتام پہ ماچس کی ڈبیا جیسا ننھا سا گھر تھا جس کی چھت مخروطی تھی۔ آپ اندر آئیے، میں اسے بلاتی ہوں۔ ایبو اسکرٹ سے بندھے رومال سے ہاتھ صاف کرتی اندر کو لپکی۔ ایڈم۔ ماں ایڈم کے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھول کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ اسٹڈی ٹیبل پہ جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ چیک والی سرمئی شرٹ پہنے وہ سادہ حلیے میں تھا۔ ماں کو دیکھ کے چہرہ موڑا اور جمائی روکی۔ میں ناشتے کے لیے آ ہی رہا تھا۔ وہ باہر آئی ہے، کہہ رہی ہے ایڈم سے بات کرنی ہے۔ کون؟ وہ چونکا۔ فاطمہ؟ بے یقینی سے قلم رکھا۔ نہیں، وہ لڑکی جس نے تمہارے تایا کا خواب سن کے آمین کہا تھا۔ ایڈم بن محمد کو چند ثانیے سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ ہونکوں کی طرح ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ جو اشر صاحب کی پارٹی میں موجود تھی، سنہرے بالوں والی۔ ایڈم اتنی تیزی سے بکھلا کے کھڑا ہو کہ اس طرح کھڑے ہونے سے اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئی۔ چتالیہ؟ ہاں، یہ وہی ہے نا جو کسی کی نوکرانی تھی اور اب خاندانی رئیس بننے کی اداکاری کرتی ہے۔ ایبو نے یاد دلایا۔ وہ کوئی نوکرانی وغیرہ نہیں ہے، وہ ملک کے اعلیٰ ترین شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، شہزادیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ بگڑ کے جلدی بولا تھا۔ تالیہ گیٹ کی طرف پشت کیے کھڑی تھی جب وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کا لمبا سرخ فراق، سرکہ ہیٹ اور پیچھے گرتے سنہری بال یہاں سے دکھائی دیتے تھے۔ ایڈم نے شرمندگی سے اپنے چھوٹے سے باغیچے کو دیکھا، پھر ہاتھوں سے شرٹ کی نادیدہ شکنیں درست کیں اور کنکھارتا ہوا قریب آیا۔ چتالیہ؟ وہ اس کی طرف گھومی، نظریں ملی۔ تالیہ نے سفید ہیٹ ترچھا کیا تو اس کا چہرہ پورا نظر آیا۔ اس چہرے پہ صرف سادگی تھی۔ اندر آئیے۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی، یعنی سڑک پہ ارد گرد چھوٹے گھروں کی قطار تھی اور لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک لڑکی پرام دھکیلتی آ رہی تھی، ایک فربی مائل عورت گروسری کے تھیلے اٹھائے سامنے جا رہی تھی۔ ایک بوڑھا جوڑا خوشگوار موسم کے باعث واک کرنے نکلا ہوا تھا۔ یہ عورت کبھی اس لڑکی جیسی ہوگی؟ اس نے ابرو سے سامان اٹھائے چلتی عورت کی طرف اشارہ کیا تو ایڈم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پہلے اس موٹی عورت کو دیکھا، پھر اس نوجوان لڑکی کو۔ کبھی یہ اتنی دبلی پتلی ہوگی، لیکن اپنی شادی کے 3-4 سال بعد یہ ایسی ہوگی تقریباً 20 کلو وزن بڑھا ہوگا جس کو یہ گھٹا نہیں سکی ہوگی۔ ایڈم غور سے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنے گھر پہ شرمندگی، اپنا رب، حلیہ، ساری فکریں ذہن سے محو ہونے لگیں۔ جانتے ہو پتلے لوگ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تالیہ گردن موٹے پتلی لڑکی کو پرام دھکیلتے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت کھاتے ہیں۔ مگر کتنا کھاتے ہیں؟ پتہ ہے، ایک تحقیق ہوئی اس بارے میں کہ پتلے لوگوں اور موٹے لوگوں کی روزانہ خوراک میں کتنا فرق ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ موٹے اور پتلے لوگوں کی سال بھر کی خوراک کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا شاہی مورخ، ہر روز موٹے لوگ پتلے لوگوں سے کتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ اس نے چہرہ موڑ کے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صرف ایک نوالا زیادہ۔ ایڈم نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے۔ ایک نوالا؟ صرف ایک نوالے سے کون موٹا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ عورت بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ روزانہ کا ایک نوالا زیادہ کھانے سے میں موٹی کہاں ہو سکتی ہوں، مگر ہر روز کا ایک نوالا
جو اندر جا رہا ہے وہ جمع ہوتا جاتا ہے اور سال بھر میں 4-5 کلو وزن بڑھا دیتا ہے۔ شادی کے چوتھے 5ویں سال تک لڑکیاں 15-20 کلو وزن بڑھا کے موٹی مرغیوں جیسی بن جاتی ہیں، کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ ایک نوالا ذرا سی چیٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ پوری اس کی طرف گھومی اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن فرق پڑتا ہے، روز کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چھوٹی چھوٹی خیانتیں جمع ہو کے بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں، اور ان سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے بڑھا ہوا وزن کم کرنا۔ ان دونوں کاموں کے لیے بہت سا صبر اور پرہیز کرنا ہوتی ہے۔ پلیٹ میں پیش کی ہوئی رغبتوں کو دیکھ کے بھی انکار میں سر ہلانا پڑتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، میری کار میں کھدائی کا سامان پڑا ہے، میرے ساتھ ملاقہ چلو، ہم اپنا خزانہ کھود کے نکالیں گے اور پھر ہم فوراً ڈسٹرکٹ آفیسر کو خبر دیں گے، ہم اسے پوری ایمانداری سے سرکار کے حوالے کر دیں گے۔ ایڈم نے اسے پتلیاں سکوڑ کے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ خزانہ دیکھتے ہی کدال میرے سر پہ نہیں دے ماریں گی اور کھودے ہوئے گڑھے میں میری لاش ڈال کے اسے دفنا کے سارے ثبوت نہیں مٹا دیں گی؟ تالیہ نے تھکی ہوئی سانس بھری۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو تمہیں ساتھ کیوں لے کر جاتی؟ وہ اکیلی سارا خزانہ نکال کے غائب ہو جاتی۔ تم تو پولیس کو نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ واقعی مجھے ساتھ لے جا کر کیوں رہی ہیں آپ؟ تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تالیہ بنت مراد اپنے باپ جیسی نہیں ہے۔ وہ اس خزانے کو نہیں لوٹے گی جو اس کے ملک کے لوگوں کی امانت ہے۔ اور میرے خواب کے مطابق ہم دونوں اکٹھا خزانہ نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک خزانہ ہم نے پہلے بھی ایک ساتھ ڈھونڈا تھا، جسے تم نے تمہارے حوالے کیا تھا اور تم نے اسے حکومت کے حوالے، ملاقہ کے لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کے بل غائب ہو گئے۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ آپ واقعی بدلنا چاہتی ہیں؟ ہاں، مجھے اچھائی کی طاقت پہ اتنا بھروسہ تو ہے ہی۔ ہیٹ والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ ایڈم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ لیکن آپ کے امیر ہونے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ تالیہ مراد نے ہیٹ ترچھی کی اور میانی خیزی سے مسکرائی۔ کس نے کہا؟ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا آپ خزانہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گی؟ ہرگز نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دیں گے اور خزانہ حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ مگر یو نو واٹ ایڈم، تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم بہت سیدھے ہو، میں نہیں ہوں۔ میں نے ٹریجر ایکٹ پڑھا ہے، اس کے مطابق حکومت کو خزانہ ڈھونڈنے والوں کو انعام بھی دینا ہوتا ہے۔ انعام؟ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ ہاں، اور جب ہم سرکار سے خزانے کی ڈیل کریں گے تو ان سے عہد لیں گے کہ انعام خزانے کا پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ کروڑوں کے خزانے کا معمولی حصہ بھی بہت ہی ہوگا۔ حکومت بہت آرام سے چند نوادرات ہمیں دے دے گی، جس کو میں بھرپور پروموشن کے ساتھ کروڑوں میں بیچوں گی۔ ہاں، ہم اس رقم سے بہت امیر نہیں ہو جائیں گے، مگر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اتنی رقم کافی ہے۔ اور پھر میرے پاس ملاقہ سے لائے گئے قیمتی زیور بھی ہے، اور عوان فاتح مجھے BN اعلیٰ پائے کی جاب بھی دلوا دیں گے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اور میں سمجھا تالیہ اپنے سارے خواب بھلا کر درویشانہ زندگی گزارنے جا رہی ہیں، مگر آپ نہیں بدلیں گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے۔ خوابوں پر شہزادی تالیہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ گستاخ مورخ بھی اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھا، جسے ایڈم نے سرعت سے پیچھے کر لیا۔ میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، آپ یہی رکیں۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہی آئی۔ تم دونوں کسی خزانے کی بات کر رہے تھے ایڈم، مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایڈم بن محمد کو زمین میں چھپے خزانے کا راز ملنے والا ہے ماں، تایا کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ وہ الماری میں ہینگرز ادھر ادھر کرتے ہوئے عجلت میں بتانے لگا، چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑی ایبو نے گہری سانس لی۔ اور اس روز تم دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے، یہ بات بھی میں اس خواب میں شامل تھی۔ ایڈم کے ہاتھ رکے، وہ ٹھٹکا۔ بے اختیار کوموڈو ڈریگن کی لاش اور غار یاد آیا جو سونے سے بھرا تھا۔ ایک خزانے کا راز اسے پہلے بھی ملا تھا، مگر اس نے کسی مقام پہ خود کو بادشاہ سے زیادہ طاقتور تصور نہیں کیا تھا، اور طاقتور تو وہ اب بھی نہیں بنے گا تو پھر خیر۔ اس نے سر جھٹکا اور کپڑے نکالنے لگا۔ اس مصروف سڑک کے دونوں اطراف میں ڈیزائنر شاپس بنی تھیں۔ شاپنگ کرتے لوگ سڑک کنارے ٹہل رہے تھے۔ دکان کے اندر بھی اشیاء دور سے چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک جیولری اسٹور کے دروازے سے سمیع داخل ہو رہا تھا۔ سمیع کے بال مناسب کٹے تھے اور آنکھوں میں مہنگے فریم والا نظر کا چشمہ تھا۔ ڈیزائنر کوٹ پہنے، انگلی پہ سونے کی قیمتی انگوٹھی، کلائی میں سنہری گھڑی باندھے وہ بظاہر کوئی مالدار آدمی لگتا تھا۔ سامنے چہرے پہ بے نیاز مسکراہٹ تھی اور عقاب جیسی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مینیجر اس کو دیکھ کے فوراً اٹھا۔ وہ مسکرا کے قریب آیا، زیورات سے سجے شوکیس کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھا۔ بتائیے سر، کیا دیکھنا چاہیں گے؟ یہ درمیانے درجے کا اسٹور تھا، اس میں ڈیزائنر جیولری تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کا شمار قابل بھروسہ جیولرز میں ہوتا تھا۔ سینئر مینیجر نے نگاہوں سے اس آدمی کی مالی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہا۔ وہ کوئی ونڈو شاپر نہیں لگتا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس بات سے واقف نہ تھا کہ سمیع نے ادھار کی چیزیں پہن رکھی تھیں۔
اس کی مالی حالات خراب تھے آج کل اور کام ٹھنڈا تھا، قرض الگ چڑھا تھا اور ایسے میں تالیہ کے ٹاپس اس کا واحد اختیار تھے۔ ہاں مگر وہ بیوقوف نہ تھا کہ ٹاپس بیچنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے سنار دوست سے ہیرے نکلوائے تھے اور ان ہیروں کی پرانی تاریخوں میں کسی درمیانے درجے کے اسٹور کی رسیدیں بنوا لی تھیں۔ ایسے اسٹور کے جولرز مالکان اپنے جاننے والے چوروں اور نوسر بازوں کی چوری شدہ رسیدیں بنا دیتے تھے تاکہ انہیں بیچنا آسان ہو۔ اس کے سنار دوست نے ہیرے دیکھتے ہی کہا تھا یہ بہت قیمتی ہیں۔ وہ ٹاپس بلیو ڈائمنڈ کے تھے اور ڈیزائنر جیولری معلوم ہوتے تھے۔ یقیناً تالیہ کو اس کے کسی چاہنے والے نے دیے ہوں گے۔ اپنی والدہ کے ڈائمنڈز کو میں انگوٹھی میں جڑوانا چاہتا ہوں، دراصل میری شادی ہو رہی ہے، مسکرا کے بتا رہا تھا۔ ساتھ ہی جیب سے ایک باکس نکالا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر وہ دونوں ہیرے ایک سونے کے لاکٹ کے ساتھ پڑے دکھائی دیتے تھے۔ لاکٹ پرانا تھا اور ایسا لگتا تھا اندر سے ہیرے اتارے گئے ہیں۔ میں نے ایک جیولر سے ان کو تروایا مگر اس نے انگوٹھی کے جو ڈیزائن دکھائے وہ مجھے پسند نہیں آئے۔ میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ شیور سر، آپ کے ذہن میں کوئی ڈیزائن ہے؟ مینیجر نے فوراً باکس قریب کیا اور ٹویزر سے ایک ہیرا اٹھا کے دیکھا۔ اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں یہ ڈیزائن چاہ رہا ہوں، میری منگیتر کو یہ پسند ہے مگر سرپرائز دینا ہے تو اس لیے وہ موبائل پہ ایک ڈیزائن دکھانے لگا۔ آپ کے پاس رسید ہے نا اس کی؟ دراصل سسٹم ایسا ہے کہ مینیجر وضاحت دینے لگا۔ بظاہر شک کرنے کی وجہ تو نہیں بنتی تھی مگر وہ مجبور تھا۔ آف کورس، اس نے جیب سے فوراً کاغذ نکال کے دکھائے۔ والدہ نے تقریباً 5 برس پہلے یہ لاکٹ بنوایا تھا، ان کی وفات کے بعد سے ایسے ہی پڑا ہے۔ اب وہ رٹی رٹائی کہانی سنا رہا تھا۔ بہت قیمتی ہیرا ہے یہ۔ مینیجر متاثر کن نظروں سے ہیرے کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے احتیاط سے دونوں ہیروں کو ڈبی میں ڈالا۔ میں ان کو چیک کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، خوش اخلاقی سے کہتا مینیجر۔ ہیروں کو لیے شوکیس کے سرے تک آیا جہاں نیچے چند مشینیں رکھی تھیں۔ اس نے مائکروسکوپ کی مدد سے مشین میں ایک ہیرا رکھا اور آنکھ مقررہ جگہ پہ لگا دی، اسے پرکھنے لگا۔ اسٹور کے قیمتی ہیروں اور سونے کی چمک سمی کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک اور خنک ماحول میں وہ خود کو بہت آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ جب مینیجر واپس اس تک آیا، آپ کے ہیرے بالکل اصلی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو چند فریش ڈیزائن دکھاتا ہوں جو آپ کی خوش قسمت وائف کو بہت پسند آئیں گے۔ خوش دلی سے چند کیسز اٹھا لایا، پھر ایک انگوٹھی نکال کے دکھائی۔ اپنی چرب زبانی سے وہ ہر انگوٹھی کے ڈیزائن کی شان میں کلابیں ملا رہا تھا۔ سمی کچھ حیران دیر ان کو دیکھتا رہا، یوں ظاہر کیا جیسے اسے ڈیزائن پسند نہ آ رہے ہوں۔ شاید ہیرے بہت بڑے ہیں، ان کو بیچ کے میں چھوٹے ہیرے خرید کے اگر انہیں یہ یوں بنوا لوں تو۔ وہ ایک ڈیزائن پہ انگلی رکھ کے بولا تو جیولر گہری سانس لیتے پیچھا ہو۔ نو تھینکس جناب، مجھے آپ کے چوری کے ہیرے نہیں خریدنے۔ جیولرز کا لہجہ ایک دم روکھا ہو گیا۔ تو سمی نے چونک کے اسے دیکھا جو سمی کے پیچھے کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ سمی ایک دم گھوما، کرسی بھی ساتھ ہی گھومی۔ دکان کے دروازے سے 3 پولیس آفیسرز داخل ہو رہے تھے۔ ایک منٹ، میرے ہیرے چوری کے نہیں ہیں، اس نے برخلا کے مینیجر کو پکارا۔ آپ نے پولیس کیوں بلا لی؟ کہانی اچھی کر لی آپ نے جناب، جیولرز رکھائی سے کہتا اٹھا اور اپنے کیسی سمیٹنے لگا۔ پولیس والے اس کے گرد گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ وہ سمی کو گھور رہے تھے جو حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اور میں آپ کی کہانی میں آ بھی گیا تھا، لیکن میں نے ہیروں کو چیک کر لیا۔ جس سنار سے آپ نے یہ جعلی رسیدیں بنوائی ہیں اس کے پاس میرے والی مشین نہیں ہوگی، ورنہ بتا دیتا کہ ان ہیروں پہ لیزر انسکرپشن کی گئی ہے جس میں ان کا سرٹیفائیڈ نمبر لکھا ہے۔ یہ آپ کی والدہ کے نہیں ہیں جناب، یہ ہیرے جویلریز کے ٹاپس سے اتارے گئے ہیں اور یہ 1 سال پہلے ایک سنگاپورین خاتون کے پاس سے چوری کیے گئے تھے اور ان کا سرٹیفکیٹ نمبر پولیس نے تمام ڈائمنڈز ڈیلرز کو بھیج رکھا تھا۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈیزائنر جیولری جب بھی چوری ہوتی ہے ان کے مالکان اس کا لیزر انسکرائبڈ نمبر پولیس کو دے دیتے ہیں۔ وہ ٹھک ٹھک انگوٹھیوں کے ڈبوں کے ڈھکن بند کر رہا تھا اور سمی کے قدموں تلے زمین سرک رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں چرائے، مجھے میری بیوی نے دیے تھے۔ یہ ہیرے صرف چوری شدہ نہیں ہیں مسٹر، افسر نے اس کے ہاتھ پیچھے لے جا کے ہتھکڑی لگاتے کہا۔ یہ ہیرے ایک قتل کے سین سے چرائے گئے تھے۔ اب تم تھانے چل کے ہمیں یہ بتاؤ گے کہ اس قتل سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سمی نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اسے جان بوجھ کے باتھ رومز تک لائی تھی کیونکہ وہاں کیمرے نہیں لگے تھے۔ اس نے جان بوجھ کے اس وقت صرف موٹے موٹے ٹاپس پہن رکھے تھے تاکہ وہ ان کے لالچ میں آ جائے۔ اس کا وہ ڈرنا، وہ غصہ کرنا، وہ سب اداکاری تھا۔ اس نے اسے بہت برا پھنسایا تھا۔ اس کا دماغ گول گول گھوم رہا تھا۔ ملاکا شہر میں سن باؤ کا گھر ویسا ہی تھا جیسا وہ ہفتہ پہلے چھوڑ کے گئے تھے۔ وہی سرخ حویلی، وہی کنواں، وہی تر و تازہ پودے اور وہی لال اینٹوں والا صحن۔ مجسمہ بھی ویسے ہی نظر سر بلند کیے کھڑا تھا۔ اس کی پتھریلی آنکھیں سنجیدگی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت ان کو کھدائی کرتے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ مجسمے کے قریب اینٹیں اکھڑی پڑی تھیں اور گہری جگہ کھدائی ہوئی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور وہ دونوں مٹی سے اٹے کپڑوں کے ساتھ دستانے چڑھائے، بال پلاسٹک کیپ میں ڈھانکے، کندالے پکڑے
کھودنے میں لگے تھے۔ اب تک ہمیں یہ جگہ کھود لینی چاہیے تھی۔ ایڈم سانس لینے کو رکا تو شکایتی انداز میں بولا۔ اس کا چہرہ مٹی سے ہٹا تھا اور کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے۔ تالیہ نے گدال کا پھل زمین پر گاڑا اور اس پہ دونوں ہاتھ جما کے ذرا دیر کو سستانے رکی۔ احتیاط سے کام کرنا تھا نا، ورنہ سارے بازار کو اطلاع مل جاتی کہ یہاں کھدائی ہو رہی ہے۔ آوازیں تو اب بھی گئی ہوں گی، اسی لیے آتے وقت آس پاس بتا دیا تھا کہ نئی کرایہ دار ہوں اور گھر کی ری ماڈلنگ کروا رہی ہوں۔ بے فکر ہو، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس نے پھر سے کدال اٹھا لی اور زمین کھودنے لگی۔ 600 سال نے اس جگہ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ مجسمہ ویسا نہ تھا جیسا اس نے بنایا تھا، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا لگتا تھا، گویا بعد میں مرمت کی گئی ہو۔ سین میں بھی کئی دفعہ بنایا گیا تھا، مگر زمین پرانی تھی، جیسے آسمان پرانا تھا، جیسے ملاکا کا بوڑھا سمندر پرانا تھا، جیسے ہوا میں کیلشیم کی ملاوٹ تھی۔ کدال کی ہر ضرب کے ساتھ مٹی نکلتی جا رہی تھی اور وہ اپنے مطلوبہ صندوق کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ مٹی پہ نظریں جمائے کدال اس میں مارتے اس کے ذہن کے پردے پر ایک نیلی شام اترنے لگی۔ پرانے وقتوں کے ملاکا میں سن باؤ کے گھر کی شام۔ سن باؤ وانگلی کام سے باہر گیا تھا۔ شاہی سپاہی حویلی کے سامنے پہرے پہ مقرر تھے۔ ایڈم آج جلدی چلا گیا تھا، مگر شہزادی تاشا وہیں بیٹھے مجسمہ بنا رہی تھی۔ اس نے تاج سر پہ رکھا تھا اور جھمکے پہنے ہوئے تھے اور لباس بھی سرتار تھا۔ تاج سے نکل کے پیچھے گرتا کپڑا سر کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کامدار لباس کے باوجود وہ مہارت سے مجسمے پہ ہاتھ چلا رہی تھی۔ اتنے سال میں نے اس مجسمے کو دیکھا، مگر میں نہیں جانتا تھا یہ وقت میں پیچھے جا کے تم نے بنایا تھا۔ آواز پہ وہ مڑی۔ فاتح اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی پہ کھڑا تھا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ توانکو شہزادی، فاتح نے سر کو خم دیا۔ ادب یہاں بھی پہلا کرینہ ہی تھا۔ آپ کے گھر میں جو مجسمہ نصب ہے، اس میں جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے وقت میں سفر والے روز اسرا کے مدعو کرنے پہ میں وہاں گئی تھی تو دیکھا تھا۔ ہاں، کونوں سے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، مگر تاریخی ورثے کی حفاظت کے شوقین اس کی مرمت کرواتے رہتے ہیں۔ آخری دفعہ اسرا نے اس کی نوک پلک سنواری تھی۔ وہ زینے اترتے ہوئے نیچے آیا تو ساتھ ہی بولتا جا رہا تھا۔ وہ گارے میں لتھڑے ہاتھ لیے اس کو دیکھے گئی۔ سفید چھوٹے کرتے اور پاجامے میں وہ صاف رنگت والے اونچا غلام مسکراتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ ملائیشیا میں وہ ایک سٹار سیلیبریٹی تھا اور یہاں وہ ایک غلام، مگر دونوں جگہوں پہ وہ اس کا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا، مسکراتے ہوئے غور سے اس کی آنکھوں دیکھا۔ وہ سنبھل کے مسکرائی۔ عجیب باتیں سوچتی ہوں آج کل، مثلاً کیا ہم واپس جا سکیں گے توانکو؟ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے تو ضرور جائیں گے۔ پھر آواز دھیمی کی۔ ایک دفعہ ہمیں مراد راجہ کا خزانہ مل جائے، ہم اس کو ایسے گھیریں گے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں وہ چابی دینی پڑے گی۔ وہ مطمئن تھا، وہ پوری امید تھا۔ اس وقت تک اس کو مراد راجہ کی شرط کا گمان تک نہ ہوا تھا۔ سوچ رہی ہوں واپس جا کے کیا ہوگا۔ وہ اپنی سوچتی نظریں اس کے وجیح چہرے پہ جماتے ہوئے تھی۔ ہاتھوں کی مٹی سوکھنے لگی تھی۔ آپ تو مجھے آزاد کر دیں گے، مگر سارا ملک، آپ کا خاندان، دوست فیر، کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ آپ نے 600 سال پہلے کی ایک شہزادی سے شادی کی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ جانیں؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آزاد کرنے کے بعد بھی آپ ایسے ہی رہیں۔ KL میں آپ مجھے ایک بگڑی ہوئی میرزادی سمجھتے تھے، مگر اب آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ ہم نے اندھیر جنگلوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے کبھی نہ بھلائیں۔ میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ یہ وقت تو ایک سرمایہ ہے، ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ ماضی ہوتا ہی سیکھنے کے لیے ہے۔ تالیہ نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ میرے خواب میں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ کو میری ضرورت ہے، مجھے آپ کی۔ سوری، مگر وان فاتح کو کسی کی ضرورت کبھی نہیں رہی۔ اس نے شانے اچکا دیے، پھر ساتھ سے گزر کے آگے آیا اور قریب سے مجسمہ دیکھنے لگا۔ تالیہ نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ اور اگر مجھے آپ کے قریب رہنا تو میں کیا کروں؟ نیلی شام ابھی تک روشن تھی اور سن باؤ کا گھر خاموش تھا۔ ایسے میں آدھے بنے مجسمے کے ساتھ وہ دونوں یوں کھڑے تھے کہ فاتح مجسمے کو دیکھ رہا تھا اور وہ آدھی مڑ کے۔ تم کئی دفعہ کہہ چکی ہو کہ تم یہاں سے دور چلی جاؤ گی، امریکہ وغیرہ۔ چلی تو میں جاؤں گی، اپنی کچھ چیزیں لے کر۔ اس نے نظریں جھکا کے مجسمے کے قدموں کو دیکھا، جہاں زمین برابر تھی، مگر منو مٹی تلے اس کا خزانہ چھپا تھا۔ لیکن اگر کبھی ارادہ بدل دوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہوں تو کیسے رہوں؟ وہ آہستہ سے اس کی طرف گھوما، ایسے کہ پتلیاں سکیڑے۔ اس کی بات پہ کچھ سوچنے لگا۔ میرے آفس میں جاب کر لینا، مگر آپ کو تو میری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً جتایا۔ ہاں، وہ تو نہیں ہے، لیکن میری زندگی تالیہ صرف کام کے گرد گھومتی ہے۔ اگر تمہیں میرے قریب رہنا ہے تو تمہیں میرے آفس میں جاب کرنی پڑے گی۔ میرے پھر سے کندھے اچکائے صدا کا بے نیاز اور مطمئن آدمی۔ آپ کے آفس میں مجھے کون سی جاب مل سکتی ہے؟ پھر ٹھہر کے بولی، آپ کے آفس میں کون سی جاب اعلیٰ ترین ہے اور کون سی ادنیٰ ترین؟ اعلیٰ ترین تو ممبرز پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ تو میں نہیں بن سکتی۔ ادنیٰ ترین کون ہوتے ہیں؟ سب سے ادنیٰ معمولی جاب سیکورٹی ورکرز کی ہوتی ہے، مگر نہیں، وہ آفس کے باہر ہوتے ہیں۔ پھر رہ گیا لفٹ والا آدمی، وہ بھی ہمارے فلور پہ نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، سب سے کم تنخواہ والے تو پرسنل ایڈ یا باڈی مین ہی ہوتے ہیں، اور سب سے اچھی جاب ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور دانائی کی وجہ سے وہاں تعینات ہوتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا
ٹیم کا مینیجر ہے تو کوئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا ہیڈ، مگر دراصل یہ لوگ کنگ میکرز ہوتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ جاب کنگ میکرز کی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ بالکل۔ پھر اسے دیکھ کے مسکرایا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، تم جب بھی مجھ سے جاب مانگنے آؤ گی میں تمہیں اپنا کنگ میکر بناؤں گا۔ اس عہدے کا جو نام بھی ہو وہ کنگ میکرز کا عہدہ وہی ہوگا۔ اور اگر شہرت طاقت کی چکا چوند میں آپ اپنا وعدہ بھول گئے تو اسے وہمہ سا ہوگا۔ بھول بھی گیا تو تم اتنے قابل ہو کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں بہت جلد میرٹ اور محنت سے کنگ میکر بن جاؤ۔ پھر وہ ٹھہرا، لیکن یاد رکھنا راسپوٹین کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ تنبیہ کی۔ تالیہ کے ابرو اچنبھے سے کٹھے ہوئے۔ الفاظ کی سنگینی نے سرخ صحن کو اداس کر دیا۔ عوام سلطان سازوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو اپنے علاوہ کسی کی خواہش پہ چلتا نہیں دیکھ سکتے۔ آزاد لیڈر کسی سلطان ساز، کسی مشیر کی خواہش پہ چلتا بھی نہیں ہے۔ وہ اصولوں پہ چلتا ہے اور اسے درست مشورہ قبول کرتا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کبھی اپنے لیڈر کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ وہ راسپوٹین جیسے سلطان سازوں، الیگزینڈر جیسے ناقابت اندیش بیویوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیڈر آخر تک ہیرو رہتا ہے۔ وہ دونوں مجسمے کے ساتھ صحن میں کھڑے دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ اور آخر میں سارے طاقتور سلطان ساز قتل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ وفادار نہ رہیں تو بادشاہ کو مار کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وفادار رہیں تو بادشاہ کا ان سے کوئی اعتبار کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی سازش، کوئی چال ان کا مقام نہیں گھٹا سکتی۔ تو حاسد رقیب ان کی جان لے لیتے ہیں۔ سلطان ساز بننا آسان نہیں ہے۔ گو کہ میں تمہیں جاب دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں دل سے کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میرے آفس میں میرے ساتھ اس طرح کام کرو۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ وہ چند قدم آگے آیا اور ملال سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ ایسی دلدل ہے جس میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ یہ تمہیں اپنے اندر دھنسا لے گی اور اگر دھنسا نہ سکی تو لباس داغدار ضرور کر دے گی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ صرف میرے ساتھ رہنے کے لیے تم اس دلدل میں قدم رکھو۔ وہ فکر مند لگتا تھا۔ تالیہ مسکرا دی۔ جیسے آپ کو میری ضرورت نہیں ویسے ہی مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں۔ میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی۔ پھر شہزادی نے گھمنڈی انداز میں سر جھٹکا، بے نیازی سے واپس گارے کی طرف پلٹی۔ فون کی گھنٹی نے اسے چونکایا تو وہ حال میں واپس آئی۔ ایڈم اور وہ خزانے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ تالیہ نے کدال رکھی اور فون جیب سے نکالا۔ دستانہ اتارتے ہوئے ایڈم کو دیکھا، پھر مسکرا دی اور فون واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ایڈم نے زمین پہ کھودتے ہوئے تشویش سے سر اٹھایا۔ میرا ایکس سمی میرے پیچھے پڑا تھا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ اور آپ تو اتنی معصوم ہے کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہوگا۔ ہاتھ نہیں، دماغ ہے، دماغ۔ وہ مسکراتے ہوئے دستانہ چڑھاتے اس نے واپس کدال اٹھا لی۔ میرا اور داتن کا ایک چور دوست ہے آصفل۔ اس نے مجھے ایسی ڈیزائنر جیولری کا بندوبست کر کے دیا جو قتل کے کیس سے تعلق رکھتی تھی اور بیچنے والے نے کوڑیوں کے مول بیچ کے جان چھڑائی تھی۔ سمی نے وہ ہیرے مجھ سے لیے اور انہیں بیچنے کی کوشش کرتے پکڑا گیا۔ پوچھو کیسے؟ ان ہیروں پہ یقیناً لیزر انسکرپشن کی گئی ہوگی جو کہ سرٹیفائیڈ ڈائمنڈز پہ ہوتی ہے۔ اور وہ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے زور سے کدال کی ضرب لگائی۔ بلاخر لوہے کے صندوق کا کنارہ نظر آیا۔ یا اللہ! وہ دونوں گڑھے میں اترے اور تیزی سے مٹی ہٹانے لگے۔ کیڑے، پودوں کی جڑیں، پتھر اور یہ تاریں، جگہ جگہ سے نکلتی تاریں بہت رکاوٹ ڈال رہی تھیں، مگر جلد ہی وہ مٹی کم کرتے گئے، یہاں تک کہ صندوق کی اوپری سطح واضح ہوئی اور لوہا یوں لگتا تھا جیسے گل گیا ہو۔ زنگ آلود بوسیدہ لوہا جس کے درمیان میں بڑا سا شگاف تھا اور مٹی بھری تھی۔ تالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ شگاف کیوں ہے؟ مگر نہیں، اس نے سارے وہموں کو ذہن سے چھٹکا اور ہتھیلیوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ ان دونوں کی زبانیں ساکھ تھیں اور ہاتھ تیز تیز کام کر رہے تھے، یہاں تک صندوق کی ساری مٹی انہوں نے باہر نکال دی اور وہ صندوق خالی تھا۔ خزانہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کا مٹی سے ہٹا چہرہ ساخت ہو گیا۔ ایڈم بھی شل رہ گیا۔ وہ صحن اتنا پکا اور قدیم تھا کہ یوں لگتا تھا برسوں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں ہلائی ہوگی۔ مجسمہ بھی اپنی جگہ موجود تھا، تو پھر خزانہ کہاں گیا؟ صندوق اتنا مضبوطی سے فٹ کیا گیا تھا کہ خزانہ نکالنے والے نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور صرف اس کے ڈھکن میں شگاف کر کے ساری چیزیں نکال لیں۔ مگر کس نے اور کب؟ یہ نہیں ہو سکتا چیتالیہ، یہ ناممکن ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ صحن کے درمیان میں گڑھا کھودا ہوا تھا اور اس کے دہانے پہ وہ دونوں مٹی ہوئے پیر لٹکائے بیٹھے تھے۔ ہمارا خزانہ کہاں گیا ایڈم؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ششدر نظریں ٹوٹے ہوئے صندوق پہ جمی تھی۔ کسی نے ہم سے پہلے خزانہ نکال لیا ہے، مگر کس نے؟ اب ہمیں حکومت کا انعام نہیں ملے گا اور میری شادی کے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی ہم وہیں آ گئے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ ہمارا خزانہ چوری ہو گیا۔ اور کوئی سی بولی۔ اور ہم پھر خالی ہاتھ رہ گئے۔ وہ دونوں کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے، شل ماؤ دماغ لیے، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا۔ ہم نے کیوں سوچ لیا تھا چیتالیہ کہ 600 سال گزرنے کے بعد بھی خزانہ اپنی جگہ موجود ہوگا؟ وہ ابھی تک پناہ پل کے جھپکے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ 557 سال ایڈم، اور ان دونوں میں سے کوئی نہ ہنسا۔ وہ چپ چاپ گمسم سے بیٹھے رہے۔ سنباؤ وانگلی کا مجسمہ اپنی پتریلی آنکھوں میں صدیوں پرانے راز چھپائے خاموشی سے دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ خزانہ کس نے نکالا تھا، مگر بندھارا کی بیٹی نے اس کا پتھریلا چہرہ بناتے وقت اندر زبان تک نہیں رکھی تھی جس کو ہلا کے
وہ انہیں حقیقت بتا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں صرف تھیں جن میں سارے راز پتھر ہو چکے تھے۔